بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس روم آبزرویشن فارم۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ کلاس روم آبزرویشن کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ٹیچرز کو سب سے پہلے الاؤ کرتا ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیڈ بیک یہ حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کس حوالے سے کہ آبزرور جو ہے اس کو ایکسپیرینس حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اس نے جو آبجیکٹیو اس کا جو ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کے لیے جو اس نے ایکسپیرینس کرنا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو اسپیسیفک ڈسکشن کرنی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اس کو مصروف رکھتے ہیں، تاکہ وہ ٹیچنگ ڈائیورسٹی جو ہے، جو مختلف قسم کی ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں، ٹیچنگ ڈائیورسٹیز، اس کے حوالے سے وہ آبزرور جو ہے وہ مصروف رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ فیوچر ٹیچر جو ہیں، یعنی مستقبل میں جو ٹیچر بننے جا رہے ہیں، ان کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں اس طرح سے کہ وہ اپرچونٹی حاصل کرتے ہیں۔ آبزرویشن کے ذریعے سے ان کو یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ٹیچنگ کی جاتی ہے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس طرح سے وہ آبزرو کر سکتے ہیں تاکہ ان کو پریکٹیکل اپروچ کا پتہ چل سکے کہ فیلڈ میں کس طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ مختلف جو تجربات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کنسیپٹ کو کلاس روم آبزرویشن جو ہے اس کو ایک ٹیبل کے ذریعے اگر ہم شو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک ایم بنانا ہوتا ہے، یعنی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا حاصل وصول کیا ہونا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پلاننگ کی جاتی ہے، پلان بنایا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس ایم تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آبزرویشن کا ٹول کیا بنانا ہے ہم نے، یعنی کس ذریعے سے ہم نے آبزرویشن کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ کلاس روم میں جانا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کیا ایکشن کرنا ہے، اور یعنی اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں اور ٹیچر کیا کر رہے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے ایکشنز کی ڈسکرپشن، یعنی ان کا بیان کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے تھے اور ٹیچر کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایکسپلین کرنا ہے کیا کہ بیہیویئر کیا تھا، اور ٹیچر کا بیہیویئر کیا تھا اور اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کیا تھا۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، اور پھر فیڈ بیک دینی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروسیجرل گروتھ کیا ہے۔ اور اس میں بلومز ٹیکسونومی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بلوم کی ٹیکسونومی میں آپ کو پتہ ہے سب سے سٹارٹ میں کیا ہے، نالج آتا ہے، اور اس کے بعد کمپریہنشن آتی ہے، اور اس کے بعد ایپلیکیشن ہے، اور پھر انالیسز ہے، اور اس کے بعد سنتھسز ہے، اور پھر ایویلویشن ہے۔ اور سب سے لوئر لیول جو ہے وہ نالج کی آتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کمپریہنشن ہے، اس کے بعد ایپلیکیشن ہے، پھر انالیسز ہے، اور پھر سنتھسز، اور پھر ایویلویشن ہے۔ اس میں کلاس روم آبزرویشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی انسٹرکٹر کو یہ اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈ بیک لیتا ہے کسی بھی آبجیکٹیو کے حوالے سے، اور آبزرور جو ہے جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس نے کیا ایکسپیرینس حاصل کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اسپیسیفک اپنے کانٹیکسٹ اس کے تھے، اس نے جو اپنا ایم بنایا ہوا تھا اس کے حوالے سے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور سی ٹی کے حوالے سے کنسلٹنٹ جو اس کو دیا گیا ہوتا ہے، جس نے اس کو آبزرور کو جس نے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر دیا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔
اب کلاس روم آبزرویشن کے حوالے سے جو فارم تیار کیا گیا ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ کلاس روم آبزرویشن فارم جو ہے اس میں کلاس ٹیچر کا نام نوٹ کیا جاتا ہے، کورس ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ اسکول کا نام ہوتا ہے، اور گریڈ دیکھنا ہے کہ کون سی کلاس ہے، پھر نمبر آف اسٹوڈنٹس لکھنے ہیں اس میں، پھر آبزرور جو ہے اس کا نام ہونا چاہیے، پھر ٹائم کے کتنے بجے وہ وہاں پہ پہنچے، اور پھر اس میں ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس میں کمپوننٹ ہے اور اس کے بعد کمنٹس یا نوٹس کا خانہ ہے. کمپوننٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر یا کنٹینٹ کیا ہے، یعنی اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچر کے حوالے سے جو لکھنا ہے کہ وہ ٹیچر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے پاس کنٹینٹ میں پر اس کی اچھی کمانڈ ہے، اور اس کے پاس نالج سبجیکٹ کا اچھا ہے یا نہیں ہے، اور وہ اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے، اور ٹاپک جو ہے اس کی بریڈتھ اور ڈیپتھ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے آرگنائزیشن، کہ اس نے سبجیکٹ میٹر کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہے، اور اس نے اس کے حوالے سے جو ایویڈنسز ہیں وہ اچھے تیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کو اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ نہیں، اور پھر یہ ہے کہ مین پوائنٹس جو ہیں ان کو زور دے کے بیان کیے ہیں، اور ان کو سمرائز بھی کیا ہے اینڈ پہ جا کے کہ نہیں، اور پھر یہ ہے کہ کلاس روم کا جو شیڈیول ٹائم ہے اس کے مطابق اس نے کام کیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ کورس کو ریگولرلی مانیٹر کرتا ہے کہ نہیں، اور پھر ریپٹ ود اسٹوڈنٹ، یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، وہ بچوں کا دلچسپی جو ہے اس کو قائم رکھتا ہے کہ نہیں، اور رسپیکٹفل ہے، اس کا فیئر ہے بچوں کے ساتھ طور طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ امپارشل ہے یا کہ جانبداری کا غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور فیڈ بیک بھی لیتا ہے بچوں سے کہ نہیں، اور بچوں کو پارٹیسپیشن میں مددگار ثابت ہوتا ہے یا انکریج کرتا ہے ان کو، اور پھر یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن جاری رکھتا ہے دوران سبق یا نہیں، اور پھر یہ ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ اس کا کیسے ہے. اس حوالے سے کیا سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کہ وہ اپنے سبق کے مطابق ٹیچنگ میتھڈولوجی کون سی رکھتا ہے، کیا اس کے سبق کے مطابق ہے اس کی، اور اس کی ایویڈز کیسی ہیں، میٹیریل کیسا استعمال کرتا ہے، ٹیکنیکس کیا ہیں اس کی، اور ٹیکنالوجی کون سی یوز کرتے ہیں، ورائٹی استعمال کرتا ہے کہ نہیں، بیلنس اس میں ہے، امیجینیشن ہے، گروپ جو ہے اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں، ایگزامپلز استعمال کرتا ہے، سمپل ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں اس کی ایگزامپلز، اور پریسائز رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹاپک پہ فوکسڈ رہتا ہے کہ نہیں، اور اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس پر جاری رہتا ہے کہ نہیں. پھر لیسن پریزنٹیشن اس کی کیسی ہے کہ وہ کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے کنڈیوسیو رہتا ہے لرننگ کے لیے، اور مینٹین رکھتا ہے آئی کانٹیکٹ بچوں کے ساتھ یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی وائس کلیئر رکھتے ہیں، اور پروجیکشن اس کی کلیئر ہے، اسٹرانگ ہے یا نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اردو اور انگلش کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین رکھتا ہے کہ نہیں. پھر یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ اس کی کیسی ہے، کیا کلاس میں کنٹرول اس کا صحیح ہے یا نہیں، یہ تو نہیں کہ وہ پڑھانے میں لگا ہوا ہے اور کلاس جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ پراپر استعمال ہو رہا ہے، بچوں کو پراپرلی وہ اٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کورس کے دوران اس کا انٹریکشن جو ہے وہ پراپر ہے، بچوں کو لیڈرشپ ایبلٹی میں وہ ماہر ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ڈسپلن مینٹین رکھتا ہے کہ نہیں، اور اس کا کنٹرول ہے. پھر یہ ہے کہ افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ جاری رکھتا ہے کہ نہیں، اور سینسٹیو ٹو اسٹوڈنٹ ہے، یعنی بچوں میں سینسٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے وہ ماہر ہے کہ نہیں، اور یہ دیکھتا ہے پرسنل ان کے کلچرل اور ان کی جو جینڈر ڈفرینسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ دیکھتا ہے ڈسیبلٹیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، ان کی اپرچونیٹیز ان کو دیکھتا ہے کہ نہیں، اور پرو ایکٹیو ہے، لرننگ انوائرمنٹ ان کے لیے بہتر بناتا ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل بھی دیکھنا ہے، کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خود کانفیڈنٹ ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ
پروفیشنل اس کا اور اپروچ اس کی دیکھنی ہے کہ کیسی ہے، اور لرننگ انوائرمنٹ کلاس روم کا کیسا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ فزیکل اور جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے کلاس روم کی، وہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، اور کلاس روم کی اٹینڈنس کیسی ہے، اور کلاس روم کا لے آؤٹ کیسا ہے، کیا کلاس روم ایری ہے، روشن ہے، ہوادار ہے، اور فزیکل اسپیکٹ کے حوالے سے کیا فرنیچر پراپر ہے، روشن اور ہوادار ہے کمرہ، اور کلاس روم کا ماحول کیسے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سوال ہے یہ کہ اس کلاس روم کی اسٹرینتھ کیا تھی، یعنی قابل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعریف باتیں کون سی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سجیشنز دینی ہوتی ہیں کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے اوور آل امپریشن جو ہے ٹیچنگ افیکٹونیس کے، ٹیچر کے جو بھی زیادہ اچھی جو ٹیچر کا ٹیچنگ بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز دی جا سکتی ہیں، اور ٹیچر کی جو افیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹونیس کے حوالے سے اوور آل امپریشن جو ہے وہ کیا آپ نے محسوس کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ کمنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے اس فارم کی پراپر طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ جب فیلڈ میں جائیں گے تو آپ آسانی سے اس کو فل اپ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔